بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں سبق نمبر 11 میں آئے ہوئے سوالات و جوابات۔ غور سے دیکھیے اور اس کو اچھے انداز میں پڑھیے، کاپی میں نوٹ کر کے یاد کیجیے۔ سوال نمبر 1، سہیل کو کبھی کبھی عبارت کیوں سمجھ میں نہیں آتی تھی؟ اس سوال کا جواب یہ ہے، سہیل کو کبھی کبھی عبارت اس لیے سمجھ میں نہیں آتی تھی کیونکہ اسے اردو کی کتاب میں کچھ مشکل لفظوں کے معنی معلوم نہ ہوتے تھے۔ اس وجہ سے اس کو اردو کی عبارت سمجھ میں نہیں آتی تھی، مشکل الفاظ کے معنی کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے۔ سوال نمبر 2، رحمانی صاحب کو کس بات کا ملال تھا؟ ملال کا مطلب رنجیدگی، پریشانی، دکھ۔ جواب، رحمانی صاحب کو اس بات کا ملال تھا کہ وہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے سہیل کے لیے وقت نہ نکال سکے۔ سوال، رحمانی صاحب سہیل کے لیے شہر سے کون سی چیز لائے؟ جواب، رحمانی صاحب سہیل کے لیے شہر سے ایک چھوٹی سی اردو لغت یعنی ڈکشنری لائے۔ سوال نمبر 4، سہیل کو ایک دن لغت میں کون سی نئی بات نظر آئی؟ جب آدمی کوئی نئی چیز دیکھتا ہے نا تو اس کو ہر ایک چیز نئی معلوم ہوتی ہے۔ جواب، سہیل کو لغت میں یہ نئی بات نظر آئی کہ الفاظ نہ صرف پہلے حرف کے مطابق ترتیب سے رکھے گئے تھے بلکہ دوسرے تیسرے حرف کی ترتیب بھی رکھی گئی تھی جس سے الفاظ جلدی مل جاتے تھے۔ سوال نمبر 5، رحمانی صاحب نے سہیل کو کیا دعا دی؟ جواب، رحمانی صاحب نے سہیل کو یہ دعا دی، اللہ تمہاری عمر میں برکت اور علم میں ترقی دے۔ کسی کو اگر دعا بھی دیا جائے تو یہ دعا بہت بہترین ہے، پڑھنے والا عالم، پڑھنے والا بچہ ہو تو۔ آگے دیکھیے، خالی جگہیں پر کیجیے۔ نمبر 1، رحمانی صاحب کی مصروفیت کی وجہ سے سہیل کو انتظار بھی کرنا پڑتا تھا۔ اس جملے میں انتظار بھرا جائے گا۔ نمبر 2، دیکھو سہیل اس کتاب کو لغت کہتے ہیں۔ نمبر 3، سہیل کی یہ اچھی عادت تھی کہ جو بات سمجھ میں نہ آئے فوراً پوچھ لیتا تھا۔ نمبر 4، اللہ تمہاری عمر میں برکت اور علم میں ترقی دے، اس کے اندر علم بھرا جائے گا۔ الفاظ کو حروف تہجی کی ترتیب سے لکھیے۔ یہ چند لفظ ہیں، ان کو حروف تہجی کے اعتبار سے ترتیب دینا ہے، جیسے ترتیب نیچے دیا گیا ہے: اردو، اتفاق، حبیبی، حرف، شفقت، کلیم، لفظ، معنی، وقت۔ اور اوپر دیکھیے بغیر ترتیب کے ہیں، تو اسی بغیر ترتیب والی چیز کو یہاں سے ترتیب سے، یعنی حروف تہجی میں الف سے لے کے یہاں تک کے جو حروف ہوتے ہیں ان کو حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ تو الف سے شروع ہونے والا جو لفظ ہے اردو، اتفاق، ان کو پہلے لا دیے۔ اس کے بعد با تو ہے نہیں، اس میں با سے کوئی لفظ شروع نہیں ہو رہا ہے، تو قریب کون ہے؟ ہا ہے، تو ہا کو لا دیے۔ پھر ہا کے بعد جو حروف تہجی میں سے اس کے اندر مل رہا ہے وہ شین ہے، اس طرح شامل کر دیے ہیں۔ الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ باجھیں کھلنا، سہیل کی باجھیں کھل گئی جب اسے لغت ملی۔ باجھیں کھلنا مطلب خوش ہو جانا۔ تاڑنا، استاد نے تاڑ لیا کہ بچہ سوال پوچھنا چاہتا ہے۔ نمبر 3، نظر دوڑانا، اس نے کتاب کے صفحات پر تیزی سے نظر دوڑائی۔ سوجھ بوجھ سے کام لینا،
سہیل نے سوجھ بوجھ سے کام لیتے ہوئے فوراً لفظ تلاش کر لیا۔ مہلت، رحمانی صاحب کو سہیل سے بات کرنے کی مہلت نہ ملی۔ متضاد الفاظ، ضد، آسان مشکل، آسان کی ضد کیا ہے؟ مشکل۔ معلوم نامعلوم، بے سبب سبب، اس کا ضد کیا ہوگا؟ سبب، اس کا ضد سبب ہوگا۔ نفرت محبت، خوشی ملال، اس کی ضد ہوگی سبب، سبب، ٹھیک ہے۔ لغت سے الفاظ کے معنی تلاش کیجیے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو لغت دیکھنے کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ مشکل کا معنی سخت، دشوار۔ مصروفیت، کام میں مشغول ہونا۔ نمبر 3، انتظار، کسی کے آنے یا کسی کے ہونے کا انتظار کرنا۔ نمبر 4، محبت، محبت معنی پیار، انس۔ نمبر 5، سوجھ بوجھ، عقل، سمجھداری۔ سبق نمبر 11 پورا ہوا۔ آئندہ پھر انشاءاللہ سبق نمبر 12 آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔